بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایف بی آر اور حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے ٹیکس کلیکشن کا اہداف مقرر کیے تھے وہ تو ہمیں حاصل ہوا نہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ جو ایف بی آر کی کلیکشن تھی وہ کم ہو گئی ہے، ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جب انہوں نے تمام جو ان پٹس لیں، جو کاروباری لوگ تھے ان سے بھی ان پٹس لیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ٹیکسز آپ نے کئی 100 گنا بڑھائے تھے اس کی وجہ سے جو ہے مختلف سیکٹرز میں، بلکہ تمام ہی سیکٹرز میں، وہ کوئی بزنس ہو، ذریعہ جو ہیں وہ معاملات ہوں، یا کوئی انڈسٹریل ہوں، یا کوئی ریئل اسٹیٹ کے ہوں، یا کنسٹرکشنز کے ہوں، کاٹن انڈسٹری ہو، جو بھی ہو، تمام سیکٹر جو ہیں وہ بیٹھ کر رہ گئے ہیں۔ اور بالخصوص جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا اور جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا وہ تو بالکل ہی بیٹھ گیا۔ اس سب کچھ کو ڈسکس کیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو سجیشنز یہ آئیں کہ جو ٹیکسز ہیں ان میں کمی لائی جائے۔ یہ انفارمیشن اور ان کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، ویڈیو جو پیچھے، کہ اس میں کہا تھا کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے کہ ٹیکسز میں کمی لائی جا رہی ہے، کیونکہ جو ان کی سمائی کا ہر 3 مہینے میں جو ایک یہ انالیسز کرتے ہیں، منتھلی انالیسز ہوتا ہے، تو وہ ان کے اہداف پورے نہیں ہوئے۔ ٹیکسز اتنے بڑھائے جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایف بی آر کی اتنی کارروائیوں کے باوجود بھی ٹیکس کلیکشن کے اہداف پورے نہیں ہوئے۔ آئی ایم ایف کا پریشر اوپر ہے، اگلی قسط لینے کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہیں، اور آئی ایم ایف نے اگلے جو ان کی قسط ہے وہ تب ریلیز کرنی ہے جب یہ ان کے دیے ہوئے ٹارگٹس پورے کریں گے۔ وہ پورے ہوئے نہیں۔ اب یہ ایک عرضی لے کر آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں اور ان کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹیکس کم کرنے دیں، کیونکہ ٹرانزیکشنز ہونی بند ہو گئی ہیں اور کلیکشن ہماری جو ہے وہ پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہاں سے ان کو مزید کڑی جو ہے وہ شرائط سامنے آئیں گی اور وہاں سے مزید پابندیاں لگنے اور شرائط سخت ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ عام آدمی جو ہے، چھوٹا انویسٹر جو ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں، وہ بالکل ہی ان کے سسٹم سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ جو ہے اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چند ایک جو سیکٹرز ہیں ان کو اسپیشل ریلیف دینے کا آفیشلی اناؤنس ہو گیا ہے، مختلف میڈیا کے اوپر بھی آ گیا ہے، اور آفیشلی انہوں نے کر دیا ہے کہ کون کون سے سیکٹر، مثلا ایک تو اوورسیز کو نادرا کے ساتھ ایک رجسٹریشن بھی آپ کرائیں تو آپ کو ریلیف دیے جائیں گے۔ بھی نادرا کے ساتھ تو ہر بندہ آلریڈی جو رجسٹرڈ ہے، جو اوورسیز ہے اس کا شناختی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، ہر چیز اس کا رجسٹرڈ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس کے جو ہے وہ کیا اس کو ریلیف دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو سرکاری ملازم ہیں یا سیلری پرسنز ہیں ان کو ایک ریلیف دینے جا رہے ہیں، ان کے ٹیکسز ختم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ اپنا گھر بنائے گا، یعنی فرسٹ ٹائم جو بندہ گھر بنائے گا اس کو جو ہے وہ ٹیکسز میں ریلیف دے جائے۔ تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن کا بلکہ 4-5 ہیں جن کا اب اناؤنس ہو گیا ہے، آفیشلی بھی آ گیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا جی، جو بھی میں آپ کے سامنے جو گزارشات رکھتا ہوں، جو بھی ویڈیو رکھتا ہوں، تو وہ بہت ساری انفارمیشن میں ادھر ادھر سے اپنے سورسز سے کلیکٹ کر کے کوشش کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دی جائے۔ جب تک کوئی یعنی میٹنگ ہوتی ہے، وہ آن دی ٹیبل چیز ہوتی ہے تو اتنا ہی بتاتا ہوں کہ یہ آن دی ٹیبل ہے۔ ابھی یہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے، یعنی اوورسیز کو بڑا ریلیف دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا اوورسیز کا تو یہ بالکل ہی، یہ والی حکومت جب سے آئی ہے تو یہ اوورسیز کا کانفیڈنس تو بالکل ہی یہ لوز کر چکے ہوئے تھے۔ اوورسیز ان کے اوپر بالکل ہی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب یہ اوورسیز کو ایک تو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، پھر سیلری پرسنز کے اوپر دیکھیں کہ کتنی انہوں نے ان کی کڑی شرائط لگا دی، ان کو بھی کم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر جو ہے جو چھوٹا انویسٹر تھا، یعنی ایک آدمی اپنی جو ہے محنت کر کے اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، اب اس کو بھی یہ اس میں لے آئے تھے کہ جی ہم ٹیکس نیٹ میں
اب بھئی ان کو کسی نے بتایا ہے کہ بھئی جو عام آدمی چھوٹا آدمی اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے اس کے لیے کے اوپر آپ اتنا کیوں لگا رہے ہیں؟ کنسٹرکشن کے اوپر اتنے ٹیکسز آپ نے لگا دیے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے، رجسٹری انتقال کے اوپر آپ نے اتنے لگا دیے. اب ان سب میں یہ کمی کرنے کا